اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شمار کرو گے۔ تو اس لیے جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں تو اس پر ہمارا شکر کرنا بنتا ہے۔ اور کس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا ہے۔ شکر الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں اس کے ہدایت کی روشنی پہلے سے ہی ملی ہوئی ہے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور اس پر تو اللہ کا جتنا شکر بھی ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کچھ اور ہوتے تو پھر ہدایت کی روشنی ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن جو پہلے سے ملی ہوئی ہے تو پھر اس پہ شکر کرنا تو بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اس نے ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان دیا ہوا ہے، جس میں ہم اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے مذہبی فرائض آزادی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ پھر اس نے ہمیں والدین جیسی نعمت دی ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تربیت دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، جیسے اچھا شوہر دیا، اچھی بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار جیسی نعمتیں جو ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو ان سب نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس نے صحت تندرستی والی زندگی دی ہوئی ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ایسی نعمتیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، اور کچھ ایسی بھی نعمتیں ہیں جن کا میں نے نام نہیں لیا، اور بے شمار اس کی نعمتیں ہیں کہ جنہیں میں اگر میرے حال سے گننا بھی چاہوں تو نہیں گن سکتی، تو اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں رزق دینا بند نہیں کرتا، ہم پر زندگی کے دروازے بند نہیں کرتا۔ روز ہم ایک نئی ہوپ لے کر، نئی امید لے کر صبح بیدار ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، بے شمار نعمتیں دیتا ہے، ہم اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی خوشی میں، دکھ میں، تکلیف میں اس کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں یاد رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، میری طرف ایک قدم بڑھ کے آؤ، میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو یہ پیارے ویورز، اللہ کی یہ اتنی نعمتیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، بے شمار ہیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، یہ سب کچھ ہے، اور جو ہمیں اس نے دیا ہوا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اس کا صحیح طرح پھر ہمیں احساس ہوگا اس کی دی گئی نعمتوں کا، اور اس کا شکر بھی ہم ادا کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، 5 ٹائم نماز ریگولرلی پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا بھی شکر کی ایک ہی قسم ہے کہ جو اس نے احکام ہمیں قرآن پاک میں دیے ہیں اس پر عمل کرنا بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی نعمتوں میں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کا احساس کرنا بھی شامل ہے، یہ بھی اس کا ایک طرح سے شکر ہی ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس سے اچھا سلوک رکھیں گے، والدین سے اچھا برتاؤ کریں گے، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ایک اچھی شہری کی زندگی گزاریں گے، اچھے اور سچے پاکستانی بنیں گے، تو یہ بھی اس کی نعمتوں کا ایک طرح سے شکر ہی ہے، کیونکہ جو ضابطہ حیات اس نے دیا ہے اس کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا ہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت تبھی ہو سکتی جب اس کے احکام پر ہم عمل کریں گے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ہے۔
تو آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔